بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ تقسیم ہند کے وقت لاہور میں کتابوں کو شائع کرنے والے دو بہت بڑے ادارے تھے۔ ان میں سے ایک ادارہ درسی کتابوں کو شائع کرنے کا کام کرتا تھا، یعنی ایسی کتابیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور دوسرا ادارہ دینی کتابیں شائع کرتا تھا۔ اس کی ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ وہ ادارہ ایک غیر مسلم ہندو پنڈت کا تھا۔ اس ہندو کے دل میں قرآن مجید کے لیے بہت زیادہ عزت تھی۔ اس کے اداروں میں قرآن مجید کی طباعت کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ ترک زمانہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ترکی کے لوگ بھی قرآن مجید اور حرمین شریفین کا ادب کرنے میں بہت مشہور ہیں۔ اس ہندو پنڈت نے قرآن مجید کی طباعت کے لیے اتنا خاص اہتمام کر رکھا تھا کہ وہ اپنے ادارے میں کوئی بھی ہندو بندہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس نے پورے ملک میں سے اعلیٰ حفاظ جن کو قرآن مجید اچھے طریقے سے یاد ہو وہ اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب ملازم مسلمان نیک لوگ تھے، ان کو قرآن مجید خوب یاد تھا۔ اس ہندو نے ان کے لیے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر وضو کے کارخانے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس جگہ پر قرآن مجید کی پرنٹنگ ہوتی تھی وہاں پر اعلیٰ قسم کے قالین اور فرش بنائے گئے تھے۔ کوئی بھی شخص وہاں پر جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کا مجاز نہیں رکھتا تھا۔ خود ہندو پنڈت بھی وہاں پر جوتا اتار کر اندر جاتا تھا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا لگاؤ اور عشق ہکا بکا کر دینے والا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر کسی قسم کا شور شرابہ اور ناپاکی برداشت نہیں کرتا تھا۔ جن اینٹوں پر قرآن مجید کی طباعت کا نقش بنایا جاتا تھا وہ اینٹیں بھی اچھی طرح دھو کر پاک کی جاتی تھی۔ پھر ان اینٹوں پر کوئی اور کتاب شائع نہیں ہوتی تھی، وہ صرف قرآن مجید کے لیے خاص تھے۔ جب یہ ہندو پنڈت بوڑھا ہو گیا تو اس کے بچوں نے اس کارخانے کو سنبھال لیا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی عادت کو برقرار رکھا اور اسی طرح کارخانے میں پورے ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کی اشاعت اور طباعت ہوتی رہی۔ ہندو پنڈت اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو گیا۔ اس کا عمل پورے لاہور بلکہ پورے پنجاب میں مشہور تھا کہ یہ شخص ہندو ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی اتنی حفاظت کرتا ہے۔ ہندوؤں کی رسم اور طریقہ تجہیز و تکفین کے مطابق اس کو کفن پہنا کر شہر کے سب سے بڑے شمشان گھاٹ پر لایا گیا، جہاں پر میت جلائی جاتی ہیں۔ اس کی میت کو لکڑیوں پر رکھ دیا گیا۔ بہت بڑا گھرانہ ہونے کی وجہ سے اسے جلانے کے لیے کوئی عام تیل یا پٹرول نہیں بلکہ دیسی گھی کا استعمال کیا گیا تھا، مگر سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ باوجود کوشش کے اس کی میت کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ بہت سارا گھی اور ڈالا گیا لیکن کسی بھی طرح اس کی میت آگ پکڑنے کو تیار نہیں تھی۔ سارے پنڈت پریشان ہو گئے۔ ایک ہی لمحہ میں پورے شہر لاہور میں یہ بات پھیل گئی۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے شمشان گھاٹ میں جمع ہو گئے۔ سارے لوگ پنڈتوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اب اس رسم کو کیسے پورا کریں گے اور اس مسئلے کا کیا حل نکالیں گے۔ لاہور بادشاہی مسجد کے امام صاحب بھی ہندو پنڈت کے بہت اچھے دوست تھے۔ خبر شہر میں پھیلتی پھیلتی ان تک بھی پہنچ گئی اور وہ فوراً شمشان گھاٹ تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ یہ شخص قرآن مجید سے بے حد محبت کرتا تھا اور قرآن مجید کا مثالی ادب کیا کرتا تھا، اس لیے اگر پورے ہندو پاک کا تیل بھی اس پر ڈال دیا جائے تو یہ نہیں جلے گا، کیونکہ قرآن مجید کی عزت و احترام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے۔ اس کی لاش کو جلایا نہیں جائے گا بلکہ دفن کیا جائے گا۔ آپ لوگ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس کو اپنے طریقے کے مطابق قبر میں دفن کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بے بس ہو کر میت کو حوالے کر دیا۔ امام صاحب نے گورکن کو بلا کر وہی شمشان گھاٹ میں اسلامی اصولوں کے مطابق ایک قبر کھدوائی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو اس ہندو کو قبر میں اتار کر دفن کر دیا گیا۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔